السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ قسطوں کے اندر قصیدہ معراجیہ کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس قسط کے اندر اسی قصیدہ معراجیہ سے چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان اپنے قصیدہ معراجیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نئی دلہن کی فبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سمر کے نکھرا۔ نئی دلہن کی فبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سمر کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ حضرات، اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جس وقت معراج کے دولہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں جلوہ افروز ہوئے تو کعبۃ اللہ کو گویا اس طرح سجایا گیا اور وہ اس طرح سنورا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنے آپ کو سجاتی ہے۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل روپ میں تھا۔ اس کے حسن و جمال کا انتہائی جوش جوبن پر تھا۔ وہ پہلے نکھر نکھر کے سنورا اور سنور سنور کے پھر نکھرا، اور اس نے اپنی زیب و زینت کے لیے جس طرح تل ایک حسین جسم پر بناؤ کا ایک انداز ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت حجر اسود کو تل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل رنگ رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ یعنی کعبۃ اللہ کی کمر میں جو حجر اسود کا کالا کا پتھر ہے گویا ایک تل کی طرح تھا۔ یہ بھی حسن کا ایک انداز تھا کہ جس طرح کی دلہن جب سجتی ہے تو وہ نئے کپڑے بھی پہنتی ہے اور اپنے حسن کو بتاتی بھی ہے، بالکل اسی طرح حجر اسود کو کہتے ہیں کہ میں اس پر صدقے جاؤں کہ وہ کعبہ معظمہ کی کمر میں ایک تل کی طرح ہے، لیکن اس میں بھی لاکھوں سجاوٹوں کے رنگ بھر دیے گئے ہیں کہ اب کعبہ کے حسن و جمال میں اس کے رنگ و روپ نے ایک نکھار پیدا کر دیا ہے۔ حضرات، کعبہ کو دلہن کہنا، زمین و آسمان کا خوشیاں منانا ایسے ہی محاورتاً استعمال فرمایا گیا ہے، جس طرح احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا، فماست الجنت میسن کما تمیس العروس، کہ جب حضرت حسنین کریمین جنت میں داخل ہوئیں گے تو جنت نئی دلہن کی طرح جھومنے لگے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام اسقلان کو احد العروسین قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا۔ اسی طرح جمعہ شریف کے تعلق سے فرمایا کہ بروز قیامت جمعہ نئی دلہن کی طرح روشن و چمکدار ہوگا، اور جمعہ پڑھنے والے اس کے ارد گرد ایسے جھرمٹ کیے ہوں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے گھر میں شوہر کے یہاں رخصت کر کے لے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کعبہ شریف کو قصیدہ معراجیہ کے اندر دلہن محاورتاً استعمال کیا گیا، جیسا کہ قوت القلوب اور احیاء العلوم کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت کعبہ ایسے اٹھایا جائے گا جیسے شب زواب دلہن کو دولہا کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے دولہا ہیں، جیسا کہ مواہب لدنیہ کے اندر مذکور ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں اپنے آپ کو ملاحظہ فرمایا تو سلطنت الہیہ کا دولہا پایا۔ اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے کہ شب اسرا جب اللہ کے رسول کو دولہا بنایا گیا تو آپ کے جسم مبارک سے عروس کی طرح خوشبو آ رہی تھی، بلکہ آپ کی خوشبو عروس کی خوشبو سے بھی زیادہ معطر تھی۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ معراجیہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا اور کعبہ شریف کو دلہن قرار دیا، یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں بلکہ مذکورہ احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کی شادی ہو اسی کو دولہا دلہن کہا جائے، بلکہ یہاں جو بھی بیان کیا گیا وہ محاورتاً بیان ہوا۔ نئی دلہن کی فبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز
اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے پیارے دولہا کی نظر میں پیار و محبت کے جلوے کی چمک کو دیکھ کر محراب کعبہ حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا جو آج تک جھکا ہوا ہے، اور اپنے چہرے پر کالے غلاف کا گھونگھٹ ڈال لیا، کیونکہ اس وقت خالص ذات باری تعالیٰ کی تجلی جلوہ فگن تھی، اور اس ذات باری تعالیٰ کے جلوے کا نورانی آنچل منہ پر ڈال دیا گیا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عروس کے لفظ کو تشبیہتاً اشارے میں استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محراب کعبہ گویا اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ ایک دلہن کی طرح اپنے سر کو شرم کی وجہ سے جھکائے ہوئے ہے، اور کعبۃ اللہ پر جو سیاہ غلاف ڈالا ہوا ہے وہ گویا ایک سیاہ اوڑھنی ہے جو کعبۃ اللہ نے اپنے منہ پر ڈالے ہوئے ہے، اور اس کے چہرے پر جو تجلیات ہیں وہ ذات احدیت کی ہیں۔ سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب معراج کے دولہا کی کعبۃ اللہ کے اندر تشریف آوری ہوئی تو رحمت و نور کے سارے بادل خوش ہو کر کے جمع ہو گئے اور نور و رحمت برسانے لگے، اور دلوں کے رنگین پرندے اپنا اپنا رنگ دکھا کر کے جھومنے لگے۔ یہاں اعلیٰ حضرت ملائکہ، انسان اور نوری مخلوقات کے دلوں کو مور سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ طاؤس مور کو کہتے ہیں، جو ایک پرندہ ہے جس میں بہت خوبصورت رنگ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں نوری مخلوق کے جو دل تھے ان پر ایک نیا نکھار اور نیا رنگ آ گیا تھا، ہر طرف سے نعتیں پڑھی جا رہی تھی، اور کعبہ حضور کی شان دیکھ کر اور سن کر خوب وجد میں آ رہا تھا، خوب جھوم رہا تھا، جیسے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کعبہ 3 دن اور 3 راتیں وجد کرتا رہا۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ یعنی میزاب رحمت کے ماتھے کا نورانی جھومر ایسا جھوما کہ ڈھلک کر کان کے قریب آ گیا۔ رحمت و نور کی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جس کے قطرے موتیوں کی طرح حتیم کعبہ میں جھڑتے رہے، جس سے اس کی گود بھر گئی۔ حضرات، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس پر سونے کا ایک میزاب یا پرنالہ بنا ہوا ہے۔ اس پر جب بارش کا پانی پڑتا ہے تو اس کے آخر میں ایک پترا لگا ہوا ہے۔ اس پترے پر جب بھی پانی پڑتا ہے تو وہ پترا ہلتا ہے، اور جو پانی کعبۃ اللہ کی چھت پر گرتا ہے وہ ایک جگہ دھار بن کر نہیں گرتا، بلکہ قطرے قطرے ہو کر کے پورے حتیم میں پھیل جاتا ہے۔ پہلے جب بھی بارش ہوتی تھی لوگ حتیم میں داخل ہو جاتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف ایک جگہ پر پانی گر رہا ہے، بلکہ اس کے آگے جو پترا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے سب جگہ پورے حتیم میں پانی کے قطرے گرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پورے کعبۃ اللہ میں بارش ہو رہی ہے، پورے مطاف کے اندر بارش ہو رہی ہے، لیکن کعبۃ اللہ پر برف گرتی تھی یا اولے پڑتے تھے، اور یہ موتی بن کر حتیم میں گرا کرتے تھے۔ لیکن اب مکہ شریف میں بارش ہوتی ہے تو حتیم سے تمام لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، یعنی جس طرح دلہن اپنے بالوں میں جھومر لگایا کرتی ہیں جو ایک قسم کا زیور ہوتا ہے، جو ایک زنجیر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت اس سے میزاب رحمت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جھومر جو کعبۃ اللہ کے سر پر رکھا ہوا تھا
اس کے وجد کی یہ کیفیت تھی کہ یہ جھومر ڈھلک ڈھلک کر کان پر آ گیا تھا، اور جب فوار برسی نور کی بارش ہوتی تو موتی جھڑ کر یا موتی وہاں پر جو برس رہے تھے تو وہ حتیم کی گود میں گر رہے تھے۔ حتیم کو اعلیٰ حضرت نے ایک دلہن کی گود سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح دلہن چار زانوں بیٹھتی ہے تو اس کے جھومر سے جو بھی چیز گرتی ہے وہ اس کی اپنی گود میں گرتی ہے، اعلیٰ حضرت اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فوار برسی تو اس جھومر سے پانی کے قطرے موتی بن کر کے گرے تو وہ حتیم جو کہ دلہن ہے اس کی گود میں گرے، فوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔